پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز سے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ہلاک ہو جائیں گی، مگر جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے گا وہ بچ جائے گا۔ اس کیفیت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا آسمان و زمین کی تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی، مگر جسے اللہ بچانا چاہے وہ بچ جائے گا۔ یہ بچ جانے والے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت عزرائیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہوں گے علیہم السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھے گا کون کون زندہ رہ گئے ہیں؟ وہ بتائے گا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے زندہ رہ گئے ہیں۔ اللہ ملک الموت موت کے فرشتے کو حکم دے گا ان سب کی روحیں بھی قبض کر لو۔ ملک الموت ان تمام فرشتوں کی روح قبض کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ملک الموت سے پوچھے گا اب کون زندہ رہ گیا ہے؟ وہ جواب دے گا یہ تیرا کمزور بندہ میں ملک الموت عزرائیل، میں زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے فیصلے کے مطابق مخلوق کا ہر فرد موت کا مزہ چکھے گا، تو بھی مخلوق ہے، جا اپنی روح قبض کر لے۔ ملک الموت جنت و دوزخ کے درمیانی میدان میں جا کر اپنی روح قبض کرتے ہوئے اتنی زور سے چیخے گا، اتنی زور سے چیخے گا کہ اگر مخلوق زندہ ہوتی تو اس کی چیخ سن کر دہشت سے مر جاتی، اور اس وقت وہ کہے گا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ روح قبض کرتے وقت اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے تو میں مومن یعنی مسلمان کی روح قبض کرتے وقت اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مہربانی اور شفقت کا سلوک کرتا۔ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کی موت کے بعد کوئی مخلوق زندہ نہیں رہے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس ذلیل دنیا سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ آئے گا۔ پھر خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج صرف اس خدائے واحد کی حکومت ہے جو سب سے طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانے کا حکم دے گا، چنانچہ 40 دن تک ایسے گاڑے پانی کی بارش ہوتی رہے گی جتنی گاڑی انسان کی منی ہوتی ہے، اور اتنی بارش ہوگی کہ ہر طرف 12 فٹ پانی کھڑا ہو جائے گا۔ اس پانی سے سیراب ہو کر مخلوق اس طرح اگے گی جیسے سبزیاں اگتی ہیں، پھر بڑھتے بڑھتے ان کے جسم اتنے ہی بڑے ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام یعنی سور پھونکنے والے فرشتے اور عرش الہی اٹھانے والے فرشتے کو زندہ کرے گا، اور اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا سور اٹھا کر منہ سے لگا لو۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد تمام روحوں کو سور میں رکھ دیا جائے گا، اور اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا سور میں پھونک مارو۔ وہ پھونک مارے گا تو تمام روحیں اس طرح سور سے نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں نکلتی ہیں۔ یہ روحیں زمین کی طرف آئیں گی اور اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر زمین میں شگاف دراڑیں پڑ جائیں گی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلنے لگیں گے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کو براق کی سواری جو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی اور جنت کے کچھ تحفے دے کر آپ کی خدمت اقدس میں بھیجے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمائیں گے جبرائیل آج کون سا دن ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بتائیں گے آج قیامت کا دن ہے۔ پھر آپ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے اللہ نے میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جواب میں کہیں گے آپ خوش نصیب ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہی اپنی قبر سے نکلے ہیں، یعنی ابھی آپ کی امت اپنی قبروں سے بھی نہیں نکلی۔ پھر اللہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور پھونکو۔ لوگ اس کی آواز سن کر قبروں سے اٹھ اٹھ کر نکلنے لگیں گے۔ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، مادر ذات ننگے ہوں گے۔ قبروں سے نکل کر تمام انسان ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائیں گے جہاں وہ 70 سال تک کھڑے رہیں گے۔
اللہ رب العزت نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کا کوئی فیصلہ کرے گا۔ آخر تنگ آ جائیں گے تو کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگیں گے۔ گرمی کی شدت سے انہیں پسینہ آئے گا، یہ پسینہ بعض لوگوں کے منہ تک پہنچ جائے گا، اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ان کے منہ میں لگام ڈال دی گئی ہو، اور بعض کی ٹھوڑی تک پہنچا ہوگا، یعنی گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ پھر انہیں میدان محشر کی طرف بلایا جائے گا۔ جب سب جن و انس میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو اچانک آسمان کی طرف سے ایک شور سنائی دے گا۔ آسمان اس طرح پھٹ جائے گا جیسے بادل پھٹتا ہے، اور پہلے آسمان کے فرشتے اتر کر زمین پر آ جائیں گے، اور اس زمین کی مخلوق کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جائیں گے۔ انسان ان سے پوچھیں گے، کیا ہمارے لیے اللہ کا کوئی حکم لے کر آئے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے، ہم تو کوئی پیغام یا حکم نہیں لائے، البتہ وہ خود ہی حساب لینے کے لیے آنے والا ہے۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے اتر کر پہلے آنے والے فرشتوں کے پیچھے گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح ساتوں آسمانوں کے فرشتے اتریں گے اور اپنے سے پہلے آنے والوں کے پیچھے حلقہ بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح زمینی مخلوق یعنی انسان، جن اور دیگر تمام مخلوقات کو 7 آسمانوں کے فرشتوں کی 7 قطاریں اپنے گھیرے میں لیے ہوں گی۔ اہل زمین میں سے کوئی کسی طرف نکلنا چاہے گا تو اسے باہر جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کی حدود سے باہر نکل جاؤ تو نکلو، تم ہرگز نہیں نکل سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد تمہیں حاصل نہ ہو۔